خیر المبشرین والمنذرین سراج السالکین معراج العارفین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا آقا سیدنا و مولانا بالقاسم وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلى صاحب الزمان امام سوى الجان بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتحر المهدي المنتظر اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا بدليلا معينا أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك راحمين صلوات عليه ولعنة الله دائمة باقية على أعدائهم وأعداء شيعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات مومنات ہم تعداد میں کافی زیادہ ہیں اور مومنات جتنی خانے میں اس سے زیادہ جو کمروں میں بیٹھی ہوئی ہیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں اپنی ہر شرعی حاجت کی قبولیت کے لیے اور جو ملتمس دعا ہیں ان سبوں کی پریشانی سے نجات بانیان کے فرش عزا بچھانے کیونکہ کل جب عاشور ہو جائے گا تو دعا نہ ہو سکے گی بانیان کے فرش عزا بچھانے کی قبولیت کے لیے اور آپ جو چل کے آئی ہیں آپ کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے برذات حضرت ابو الفاضل بآواز بلند صلوات ایک اس سے بہتر صلوات منتقم کربلا کی آمد کے لیے پڑھی صدے قیام امام علی مقام کے موضوع پر اس عزا خانے میں آپ مومنات سن 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی 8ویں تقریر سماعت فرما رہی ہیں بہت ساری باتوں پر بحث ہوتی رہی کہ وہ جو اصلاح امام کرنا چاہتے تھے وہ عمل سے زیادہ عقیدے کی اصلاح تھی ان لوگوں نے امام کا انتخاب غلط کیا ان کی ایک بڑی اور کبھی برائی یہ تھی کہ وہ عدل کو چھوڑ کر ظلم کی طرف جھک رہے تھے انہوں نے عزت کو چھوڑ کر ذلت کی زندگی اور موت کو قبول کیا مسلسل ان باتوں پر بحث جاری رہی آج نیا رخ ہے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ جب کسی کو کوئی منصب دیتا ہے اسے دان دہش دیتا ہے اسے پہلے دنیاوی مرتبے دیتا ہے یاد رکھیے اللہ نے نبیوں کو محنت والے پیشے تو دیے ہیں کسی کو چرواہا کیا کسی کو درزی کیا کسی کو لوہار کیا کسی کو بڑھئی کیا یعنی کہ اللہ نے غریب کو تو نبی بنایا ہے کبھی بے ایمان کو نبی نہیں بنایا کوئی یہ نہیں کہہ سکا پہلے چوری کرتے تھے اب نبی بن گئے ہیں معاذ اللہ پہلے رازنی کرتے تھے آپ نبی بن گئے ایسا نہیں ہے اللہ نے کسب حلال کرنے والے نبی بنائے ہیں اللہ نے پیدائشی طور پر نبیوں کو ہمیشہ حرام اور گناہ سے دور رکھا کیونکہ انہیں اپنا عبد بنا کر پیدا کیا ہے دیکھیے عبدیت وہ مرحلہ ہے کہ اللہ کسی کو نبی بعد میں بناتا ہے اسے عبد پہلے بناتا ہے
یعنی جس میں صلاحیت عبدیت ہو وہ نبی بھی بن جاتا ہے، امام بھی بن جاتا ہے۔ میں نے امام کسی وجہ سے کہا ہے، یا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا تو براہ راست اللہ نے پہلے ابراہیم کو امام نہیں بنایا، پہلے ابراہیم کو عبد بنایا۔ بیدار ہو جائیے، عبد کے بعد ابراہیم کو نبی بنایا، نبی کے بعد ابراہیم کو امام بنایا۔ یعنی جب کوئی امام بنتا ہے تو وہ امام بننے سے پہلے نبی بنتا ہے، نبی بننے سے پہلے عبد بنتا ہے۔ اب رخ بدل کے دیکھیے، جس میں صلاحیت عبدیت ہو، ابھی آپ نہیں پہنچی بچیاں، ابھی میں آسان کر دیتی ہوں، فاؤنڈیشن، گھر کی بنیاد، گھر کی نیو، جس کے اوپر عمارت تعمیر ہوتی ہے، اگر وہ نظر نہیں آتی سب سے اہم وہی ہے۔ بس عظمت کی اسی بنیاد، اسی فاؤنڈیشن، اسی نیو کو عبدیت کہتے ہیں۔ بھئی جب بنیاد کھڑی ہو گئی، اب اس پہ چاہے آپ نبوت کا گھر بنائیے، چاہے امامت کا پلازا بنائیے، عبدیت کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ اور عبدیت اتنی اہم ہے کہ جب اللہ کا نبی معراج پہ گیا تو اس نے کہا پروردگار نے میرے حبیب میں کیا کہہ کر پکاروں، تجھے بشیر کہوں، تجھے نذیر کہوں، تجھے یاسی کہوں، تجھے طٰہٰ کہوں، جو بیدار ہے آج کی تقریر صرف ان کے لیے، تجھے یاسی کہوں، تجھے طٰہٰ کہوں، مزمل کہوں، مدثر کہوں، شاف کہوں، ہادی کہوں، شفیع المذنبین کہوں، رحمت للعالمین کہوں، اول العابدین کہوں، اسد الزاہدین کہوں، بتا تو صحیح تجھے کیا کہہ کر پکاروں؟ کہا خدایا مجھے عبد کہہ کر پکار۔ جو مغرب پڑھ کے آئی ہیں وہی بہنیں بولیں، باقی خاموش رہے، عبد کہہ کر پکار۔ یہ مصطفیٰ نے ایسے پسند کیا کہ جب سجدے سے پہلے تشہد پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ یہی پڑھتی ہیں، محمدن محمدن، رسول بعد میں ہے، عبد پہلے ہے۔ یہ عبدیت کا اظہار کرنا تشہد میں رسول کی عظمت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی چاہت ہے۔ مجھے محبوب کہہ کر، مجھے عبد کہہ کر پکارا جائے۔ معراج میں ذکر ہوا کہ عبد کہا جائے، معراج میں ذکر ہوا تو اللہ نے کہا مصطفیٰ کی معراج میں بھی عبدیت آگے ہے، مومن کی معراج میں بھی عبدیت آگے ہے۔ عرش پہ مصطفیٰ کی خواہش مجھے عبد کہا جائے، فرش پہ علی کی خواہش انا عبد من عبید محمد، مجھے ناطق قرآن، مجھے کل ایمان، مجھے مرد میدان، مجھے شاہ یزدان، مجھے پیران پیر، مجھے جناب امیر، مجھے مولائے غدیر کی بجائے انا عبد من عبید محمد، مجھے محمد کا عبد کہا جائے۔ اب جہاں تک آواز جاری ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور ابو الفضل کے واسطے جملہ نہ کھا جانا۔ کہا جیسے اللہ کے نبی کی خواہش مجھے عبد کہا جائے تو تشہد میں سلام کیسے پڑھتے ہیں؟ محمدن اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن، وہاں پہ بھی عبدیت آگے۔ علی کی تمنا مجھے بھی عبد کہا جائے، عباس کی تمنا مجھے بھی حسین کا عبد کہا جائے۔ یہی وجہ ہے تشہد میں مصطفیٰ کو عبد کہا، زیارت میں السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ عبد کہا جا رہا ہے۔ زیارت میں ابو الفضل کو عبد کہا جا رہا ہے۔ آپ پہنچی کہ نہیں؟ ابو الفضل کی سوچ دیکھیے، نبیوں کی طرح سوچتا ہے، غازی سوچتا ہے نبیوں کی طرح۔ اور جب امان نامہ آیا، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تو جیسے ہی جو امان نامہ لایا تھا اس کی طرف غصے میں دیکھے گا، تبت علی یداک ولعن اللہ علی امانک، تیری امان پر بھی لعنت اور ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ۔ تبت علی یداک، تبت علی یداک نہیں پہنچی، تبت علی یداک۔ وہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں ابو الفضل میدان میں کہہ رہا ہے۔ اب جملہ سنیے، جس کی سوچ ہو نبی جیسی، جس کا لہجہ ہو خدا جیسی، سے ابو الفضل کہتے ہیں۔ وہی گھن گرج ہے، وہی جلال ہے، آیتوں کے لہجے میں بول رہا ہے، عبد ہے۔
ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ عباس میں امام تو نہیں تھے، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے، امام تو نہیں تھے، مگر اماموں والی ساری صلاحیتیں غازی میں تھیں۔ اب آپ سوچئے، جی سلامت رہے، آپ سوچئے کہ عبد نہیں تھے، عبد تھے، امام نہیں تھے، مگر اماموں والی ساری صلاحیتیں۔ آپ کے ذہن میں یہ جملہ کچھ مسا رہا ہے، امام والی صلاحیتیں، امام نہیں تھے پھر بھی امام والی کوالٹیز، تو بھئی دیکھیے بیٹا کس کا ہے؟ علی نبی تو نہیں ہے، 1,24,000 میں علی ہے، علی نبی تو نہیں ہے، مگر رسول نے فرمایا سارے نبیوں کی جھلک، اگر ایک جگہ دیکھنی ہو تو حیدر کرار کی زیارت دیکھ۔ ارے چھوڑیے، ہم تو نبیوں پہ رک گئے کہ نبی نہیں ہے مگر نبیوں والی خصوصیات ہمارے کندھے سے ٹکرا کے 2 قدم نصیری نے آگے نکل کے کہا علی خدا بھی نہیں ہے مگر صفات ساری خدا۔ عجیب و غریب مرحلے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ساری کی ساری صفات نبیوں والی علی میں، ساری کی ساری صفات ابو الفضل میں، ساری صفات ابو الفضل میں، اماموں والی۔ کتنا اماموں جیسا، وہ جو کہا ہے تبت یدا، تبت علی یداک، میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو اردو میں میر انیس نے بھی 2 جملے کہے۔ وہ کہتے ہیں جس وقت کہا ہمیں تمہیں امان ہے حسین کو نہیں، تو میر انیس کہتے ہیں عباس نے جلال میں دیکھا اور جلال میں دیکھ کے کہا اب میرے جملے کو داد نہیں ہے، غازی کی جرت کو داد ہے، پکار کے کہا سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ جی جتنی آہستہ آپ یا علی کہہ رہی ہیں، یہ غازی کا ذکر سننے والی یا علی نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ میں اتنی جوش میں میری بچی نے نعرہ لگایا ہے، ابو الفضل کا نام سننے کے بعد یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ میں کہنے پہ مجبور ہوں جس کا لہجہ اتنا شدید ہے، اس کا حملہ کتنا شدید، اس کا حملہ کتنا شدید ہو۔ جی ہیں عزیزان گرامی قدر، حملہ کتنا شدید ہوگا۔ نبی اماموں والی صفات بھی ہیں، حملہ بھی شدید ہے، بولتا ہے آیتوں کی طرح، دکھتا ہے وجہ اللہ کی طرح، سوچتا ہے نبیوں کی طرح، پسند ہے محبوب خدا والی۔ جب اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہوں تو جو شاہکار بنتا ہے اسے دعائے زہرا حضرت ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے۔ کس طرح اماموں کی طرح، کتنا اماموں کی طرح۔ صفین وہ جنگ ہے جو علی نے 12 جنگ، 1.5 سال چلی ہے، اسلام کی سب سے لمبی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حرمت والے مہینے آتے تھے تو رک جاتی تھی، پھر اس کے بعد پھر شروع ہو جاتی تھی۔ تو جب اسلامی تقریباً سال تو پھر ہوئی ہوگی 6، اگر ہم حرمت والے مہینے 4 نکال بھی دیں، تو وہ جن مہینوں میں جنگیں لڑی گئیں، جب چاند آخری تاریخوں میں ہوتا ہے تو بہت باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، چاند کی روشنی کم ہوتی ہے۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے لیل الحریر کہا جاتا ہے، جب زیادہ ہو جائے تو لیلۃ الحریر ہے۔ لیلۃ الحریر آئی ہیں 12 مہینے آئے نا، 12 جنگیں علی نے لیلۃ الحریر کی تنہا لڑی ہیں، اور ان راتوں میں کمال یہ تھا کہ رات بھی سیاہ تھی، علی کا گھوڑا بھی سیاہ تھا، علی کا لباس بھی سیاہ تھا، علی کا امامہ بھی سیاہ، ورنہ سبز امامہ لگاتے تھے، علی کا امامہ بھی سیاہ تھا، اور سیاہ امامے سے سیاہ نقاب بنائی ہوئی تھی، علی کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ رنگ کی نظر آتی تھی، اور ان آنکھوں کا کمال یہ تھا
کہ اسد اللہ، نیٹ جیو پہ دیکھ لیجئے گا، اسد اللہ جب شکار کرتا تھا تو علی کے مارنے سے بعد میں مرتے تھے، دیکھنے سے پہلے مر جاتے، کیونکہ شیر کی دہشت ہی بڑی ہوتی ہے۔ شیر کا آدھا شکار تو شیر دیکھ کے ہی شکار کر دیتا ہے۔ بیدار رہیں گی تو کچھ کہہ سکوں گی، ورنہ موضوع مصائب کی طرف لے جاؤں گی، اور 10 منٹ سے زیادہ کی زحمت بھی نہیں ہے۔ عزاداروں، جیسے ہی جناب اب امیر المومنین میدان میں آئے، اب میرا ساتھ دے، گھوڑا بھی کالا، لباس بھی کالا، امامہ بھی کالا، امامے سے نقاب بھی کالی، اور ہر جنگ علی نے ایک تلوار سے لڑی۔ لیلۃ الحریر کی جنگیں 2 تلواروں سے لڑی، اور 2 تلواروں سے کبھی تول کا وار، کبھی عرض کا وار، کبھی سیفی کا وار۔ تول کا وار ہو وزن جب بھی برابر، عرض کا وار ہو وزن جب بھی برابر۔ عرب میں کوئی ایسا سورما نہیں آیا جو داہنے ہاتھ سے بھی برابر کاٹ رہا تھا، بائیں ہاتھ سے بھی برابر کاٹ رہا تھا۔ علی کے 2 ہاتھ میں تلواریں، 2 ہاتھ میں تلواریں۔ عجیب جملہ لشکر یزید نے کہا، لشکر فقیر شام نے کہا، وہ کہتا ہے لیلۃ الحریر کی 12 جنگیں تھیں، عموماً ایک کو لشکر گھیرتا ہے، ایک ہوتا ہے بشر تو لشکر ایک کو گھیر لیتا ہے، مگر لیلۃ الحریر میں علی ایک تھے، ایک علی نے پورے لشکر کو گھیرا ہوا تھا۔ کبھی لگتا تھا علی مشرق سے آ رہے ہیں، کبھی لگتا تھا علی مغرب سے آ رہے ہیں، کبھی لگتا تھا علی پس سے آ رہے ہیں، کبھی لگتا تھا علی پیش سے آ رہے ہیں، کبھی لگتا تھا کہ علی آسمان سے آ رہے ہیں، اور کبھی لگتا تھا زمین پھٹی اور علی کا گھوڑا باہر نکل رہا ہے۔ لگتا تھا کبھی علی نیزہ چلا رہے ہیں، کبھی علی تلوار چلا رہے ہیں، کبھی علی گرز چلا رہے ہیں، کبھی علی تیر اندازی کر رہے ہیں، کبھی علی 2 تلواروں سے لڑ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ، جس پہ تلوار تول کرتی تھی وہ بھی مرتا تھا، جس پہ تلوار عرض پڑتی تھی وہ بھی مرتا تھا، جس پہ سیفی کا وار ہوتا تھا، کبھی کبھی علی 2 ہاتھ لشکر میں ڈالتے تو پورا لشکر ہلنے لگ جاتا تھا، اور کبھی کبھی علی کسی کو دیکھ کے کہتے تھے مر جا، اور وہ مر جاتا تھا۔ صرف علی دیکھ کے کہتے تھے کہ مر جا، کہنے کی دیر ہوتی تھی، جس کی طرف دیکھتے تھے اب میں مصائب شروع کر رہی ہوں، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ میں کہہ رہی ہوں علی دیکھتے تھے، علی والے مجھے دیکھ رہے ہیں، جس کو علی دیکھتے تھے وہ بھی مر جاتا تھا۔ دشمن آیا آ کے بولا یا علی سوری، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، آپ خیمے میں جائیں، کسی اور کو بھیجیں، آپ جائیں، ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے۔ علی خیمے میں گئے، ابھی تو علی خیمے میں گئے تھے، پھر خیمے کا پردہ اٹھا، ابھی علی گئے تھے، پھر علی آ گئے، گھوڑا بھی وہی تھا، لباس بھی وہی تھا، امامہ بھی وہی تھا، نقاب بھی وہی تھی، نقاب سے نور بھی وہی تھا، نگاہیں بھی وہی، وار بھی وہی تھا، تلوار بھی وہی، رنگ بھی وہی تھا، ڈھنگ بھی وہی، کاٹ بھی وہی تھا، جلال بھی وہی، کہ ایک نے پکار کے کہا یا علی ہم نے تو کہا تھا آپ جائیے کسی اور کو بھیجیے، آپ گئے، انداز نہیں بدلا۔ آپ کی داد بھی جیسی علی کے لیے تھی ویسے ہی عباس کے لیے، کیونکہ آپ کی داد اس لیے نہیں بدلی کہ وہاں وار نہیں بدلا۔ جی سلامت ہے۔ رنگ وہی، ڈھنگ وہی، چال وہی، جلال وہی، کاٹ وہی، انداز وہی، کہ ایک شقی نے آگے بڑھ کے کہا یا علی ہم نے کہا تھا کسی اور کو بھیجے، آپ گئے، آپ پھر آ گئے۔ نقاب سے آوازیں قرب، میرے قریب تو آ۔ آپ واہ واہ کہہ رہی ہیں، اللہ جانے غریب کے دل پہ گزری کیا ہوگی، کہا میرے قریب آ۔ اب وہ قریب گیا، آواز آئی دوبارہ کیا کہہ رہا تھا، کہا یا علی ہم نے کہا تھا آپ جائیں کسی اور کو بھیجے، علی آپ گئے، علی آپ ہی آ گئے۔
آواز آئی دوبارہ کہو. کہا یا علی آج تو آپ لگ ہی نہیں رہا کہ 60 سال کے بوڑھے لڑ رہے ہیں, لگ رہا ہے جیسے 18-20 سال کے جوان بدر والے علی. پھر نقاب سے آواز آئی دوبارہ کہو. کہا یہ حیرت ہوئی نا. کہا یا علی کبھی اپنی تعریف اتنی بار نہیں سنتے تھے, آج بار بار تعریف سننے میں مزہ آ رہا ہے, جیسی کا تعریف سننے میں لطف آ رہا ہے. نقاب سے گرجدار آواز آئی کمبخت تعریف سن کے کسے مزہ آ رہا ہے؟ لطف اس لیے آ رہا ہے کہ آج پہلی بار کسی نے علی کہہ کے پکارا ہے, آج کسی نے بابا کے نام سے پکارا ہے, آج مجھے بابا کے نام سے پکارا گیا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی بابا کے نام. بھائی سرکار اسلام کی تاریخ میں 2 ہی دھوکے ہیں, صرف 2 دھوکے. اسلام آیا تھا دھوکوں سے جان چھڑانے, مگر اسلام کی تاریخ میں ہی 2 دھوکے ہیں. ایک دھوکہ ہجرت کی رات, ایک دھوکہ صفین کے میدان میں. ہجرت کی رات باپ سے دھوکہ ہوا, صفین کے دن عباس سے دھوکہ ہوا, باپ سے دھوکہ ہوا وہ دنیا کو نبی لگا, بیٹے سے دھوکہ ہوا وہ دنیا کو علی لگا. اب جیسے مرضی سنیے, باپ سے دھوکہ رات کی اندھیرے میں ہوا تھا, بیٹے سے دھوکہ دن کے اجالے میں. مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں, مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائیں, خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائیں. علی کی ہو بہو, علی کی ہو بہو تصویر ہے عباس سے جری, نصیریوں کے گئی تو خدا نہ. اب لگ رہا ہے عباس کا ذکر ہے. شعروں کا ذکر. میں سن رہی تھی حدیث قصہ کے بعد بھی پڑھی, وہ تو پوری مسدس پڑھی ہے. میں اس کے 2-4 چنیدہ شعر پڑھ دیتی ہوں, 2 شعروں کا ذکر ہے, اور اب محفل بن بھی گئی ہے تو بس 2-4 جملے سن لیجئے. ہینا زیدی ساری زندگی پڑھے, شہید محسن نقوی نے جو غضب ڈھا دیا اس کے برابر تو میں کبھی کہہ ہی نہیں سکتی. کیا حسین جملے کہے کہ عباس نے اپنی تلوار نکالی, وہ کہتے ہیں تلوار نہیں نکالی, عروس تیغ کی نقاب کشائی ہی صفین میں ہوئی ہے. منہ دکھائی کے طور پہ بوسہ دیا, اور یہ کہہ کے بوسہ دیا اپنا عکس جلی نظر آیا. تو عباس نے بے ساختہ چوم کے کہا, اپنا چہرہ سمجھ کے نہیں چوما, چوما اس لیے سب کہتے ہیں میں دکھنے میں بابا جیسا لگتا ہوں, میں نے وجہ اللہ سمجھ کے تجھے چوم لیا ہے. اور پھر تلوار کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میں منا پر جھپٹ. آپ مجھے نہیں داد دے رہی, آپ غازی کو داد دے رہی ہیں. میں منا پر جھپٹ, میں سرا پر پلٹ, آب دجلہ میں ان کے کفن ڈال دے. میں منا پر جھپٹ, میں سرا پر پلٹ, آب دجلہ میں ان کے کفن ڈال دے. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر, ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن, داد دینے پہ آئے تو پھر بات ہے, داد دینے پہ آئے تو پھر بات ہے. داد ہے ہی وہ جو شجاع کو شجاع دے, عالم کو عالم دے. تیری ہر ضرب پر دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر, ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے. تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکن, داد دینے پہ آئے تو پھر بات ہے. میں منا پر جھپٹ, میں سرا پر پلٹ, آب دجلہ میں ان کے کفن ڈال دے. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. اب آپ اپنے ہونٹ پکڑے, غازی کہہ رہے ہیں دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور. سارے جری کھڑے ہیں. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور, دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو, یہ علی لڑا ہے یا عباس.
جی ہیں زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. شہید کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیے. محسن نقوی جیسے دوبارہ پیدا نہیں ہوتے. حماد اہل بیت علی تو علی، علی کے تو حماد دوبارہ پیدا نہیں ہوتے. قمبر تو بڑی چیز ہے، تمہیں دوسرا ناصر عباس نہیں ملے گا، تمہیں دوسرے حضرت حسن زیدی صاحب نہیں ملیں گے، تمہیں دوسرے نقن صاحب نہیں ملیں گے، تمہیں دوسرے حافظ کفایت حسین نہیں ملیں گے، تمہیں دوسرے مرزا اطہر نہیں ملیں گے. پہلے ہم جیسے تو لے کے آؤ. علی تو بات کی بات ہے، علی تو بات کی بات ہے، علی تو دور کی بات ہے. عزیزان گرامی انہوں نے کہا دوبارہ پڑھ. میں منا پر جھپٹ میں سراب، اب نعرہ بھی یہی لگائیں گی. میں منا پر جھپٹ میں سراب پر پلٹ، آب دجلہ میں ان کے کفن ڈال دے، آج جبریل بھی پر بچھائے. کیونکہ علی نے جب ضرب لگائی تھی نا میرے مولا نے خندق میں عمر بن عبدوبت پہ، تو عمر بن عبدوبت کے سر کو کاٹتی ہوئی، اس کی آنکھوں کو چار کرتی ہوئی، ناک میں دم کرتی ہوئی، زبان کو کاٹتی ہوئی، گلے کے گلے دور کرتی ہوئی، سینے سے کینہ دور کرتی ہوئی، شکم کو سیر کرتی ہوئی، راکب کو ڈھیر کرتی ہوئی تلوار زمین کی طرف چلی. اللہ نے کہا اگر زمین کو مس کر گئی تو شق القمر بڑے نے کیا تھا، شق الارض چھوٹا کرنے کو تیار. کہا یا اللہ کیا کروں؟ جبرائیل پر بچھا. علی کی تلوار کے نیچے پر بچھے، علی کی تلوار رکی، پر کٹتے کٹتے بچ گئے. باپ سے بچ گئے تھے. جب بھی تو بیٹے نے کہا کہ آج جبریل بھی پر بچھائے، اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے. یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ، یہ علی لڑا ہے یا عباس. دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور، اون ابن علی، محمد ابن علی، حسن ابن علی، حسین ابن علی، جعفر ابن علی، عمران ابن علی، سارے کے سارے شیر کھڑے ہیں علی کے. 11 بیٹے تھے علی کے صفین میں شامل. کہا دیکھ علی کے اوصاف جلی ایک سبھی نور ولی ہیں، اوصاف جلی ایک سبھی نور ولی ہیں. مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں. ہمارے ہاں فرق نہیں ہوتا. باپ بھی علمدار، باپ کو علم نبی نے دیا، بیٹے کو علم حسین نے دیا. کیونکہ جو باپ کے دشمن کے لیے اللہ نے کہا تبت، وہی حسین کے دشمن کے لیے عباس نے کہا تبت. گویا کربلا میں عباس نہیں تھے، لسان اللہ بنے ہوئے تھے. باپ نے علم خیبر میں دیا، نانا نے علم خیبر میں دیا باپ کو، نواسے نے علم کربلا میں دیا بیٹے کو. حسین اور رسول میں فرق ہے کہ نہیں؟ نہیں. تو جیسے علم دینے والوں میں فرق نہیں، علم لینے والوں میں بھی فرق نہیں. حسین اور رسول میں فرق، حسین میں نہیں مانا میں نے حسین، حسین اور رسول میں فرق نہیں. عباس اور علی میں فرق نہیں. وہ بھی مشکل کشا، یہ بھی مشکل کشا. وہ بھی حاجت روا، یہ بھی حاجت روا. وہ بھی علم بردار، یہ بھی علم بردار. وہ بھی سپاہ سالار، یہ بھی سپاہ. اس کے نام سے بھی خون خشک، اس کے نام سے بھی جان گئی. وہ بھی مومن کا بھروسہ، یہ بھی مومن کا. وہ بھی حاجت روا، وہ بھی خیر فرار، یہ بھی، وہ بھی کرار. ختم ہو گئی تقریر. مگر بس ایک چھوٹا سا فرق ہے، اور یہ سب سے بڑا فرق ہے. نہ دینے والے میں فرق، نہ علم لینے والے میں فرق، صرف مجمع میں ہے. آج میں نے ساری محنت ہی آپ پہ کی ہے، کیونکہ فرق صرف مجمع میں ہے. فرق صرف مجمع میں ہے، فرق صرف مجمع میں ہے. خیبر میں جو علی کو علم ملا وہ مجمع فراروں کا تھا. بچیاں بیٹھی ہیں، لطف آئے گا. فراروں نہیں،
کل میں علم کسی رجل کو دوں گا. علم فراروں کا نہیں تھا، فراریوں کا تھا. سپیڈ الحمدللہ فراری والی تھی نا، وہ علم فراروں میں دیا. اور جن مجمع میں عباس کو علم ملا، اس مجمع کے لیے امام حسین نے خود فرمایا جیسے مجھے ملے ہیں نہ ایسے نانا کو ملے. نعرہ جو نا بڑا آسان ہے. جن میں عباس کو علم ملا ان میں حبیب ہیں شجاعت کا پیکر، ان میں مسلم بن اوسجا ہیں جرت کا پیکر، ان میں زہیر ابن قین ہیں اطاعت کا پیکر، ان میں جناب وہب کلبی ہیں محبت کا پیکر. سب کو چھوڑیے، اصحاب کی صف کے پیچھے تو دیکھیے حسن موجود ہے قاسم کی صورت میں، محمد موجود ہے اکبر کی صورت میں. ایسوں کے درمیان علم لینا، شبیہ پیمبر کے ہوتے علم لینا، شبیہ شبر کے سامنے علم لینا، شبیہ حیدر کے سامنے علم اٹھا لینا. اور جب علم اٹھایا تو ایک فرق اور ہے کہ علی نے علم اٹھایا تو 3 دن کے پیاسے نہ تھے، عباس نے علم اٹھایا تو شیر 3 دن کا پیاسا تھا. سلام اس کی وفا کو سلام. دریا تک گئے اور پیاسے لوٹ آئے. کچھ اس لیے تھی آب پہ نظریں گڑی ہوئی، دریا پہ گئے اور پیاسے آ گئے. کچھ اس لیے تھی آب پہ نظریں گڑی ہوئی، دریا کے سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لاڈلا. بہت اچھے آپ نے فضائل سنے، میں نے بھی آپ کو 20 منٹ تک زحمت دی ہے. فضائل میں آپ داد دیتی ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ سارے میں علی سے سرشار بیٹھے ہیں. جب آپ مسائب میں اونچا روتی ہیں تو زہرا کے دل کو سکون ملتا ہے. سارے میرے بچے کے عزادار بیٹھے ہیں. گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، ماتم کر کے روئیے، کیونکہ جس کا علم ہے آپ کی جو دعائیں علی رد کر دیتے ہیں ذہن میں لے آئیے. ہر وہ دعا جو قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے، وہ دعائیں جو علی رد کر دیتے ہیں، ان دعاؤں پہ دستخط، ان دعاؤں پہ دستخط حضرت ابو الفضل سفارش کر کے کرواتے ہیں. ابو الفضل کا ماتم ہے، اللہ جانے سکینہ کہاں بیٹھی ہوگی. ابو الفضل کا ماتم ہے، اللہ جانے زینب کہاں بیٹھی ہوگی. عزاداروں دونوں ہاتھوں سے، روز میں آپ کو کہتی ہوں نا ماتم کیجئے، آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں دونوں ہاتھوں سے ماتم کیجئے. ماتم میں بہنیں تبرک لے کے چلی جاتی ہیں، کوشش کیجئے ایک نوحہ ہو چاہے مگر دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا. مصائب میں دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنا، دونوں ہاتھوں سے سینہ. میں بار بار کہہ رہی ہوں دونوں ہاتھوں سے، کیونکہ جس کا جنازہ ہے اس غریب کے ہاتھ کٹ گئے تھے، تو جس کے ہاتھ کٹ گئے اس کا ماتم دونوں ہاتھوں سے کیجئے. کوئی شرما کے نہ روئے، شرما کے وہ روئے جس کا حسین جیسا امام نہ ہو. حسین کو مارا نہیں ہے، بڑا سستا کر کے مارا ہے. عزاداروں بس 2 جملے سن لیجئے اور علم آ جائے گا. علم نہیں آئے گا، عباس کا جنازہ آئے گا، کیونکہ علم ہی آیا تھا، جنازہ تو غریب کا آیا ہی نہیں. آقا میری عابد کو یہ ایک عرض سنانا، پر گور غریباں میں سکینہ کہو آنا، تو لاش میری کانپتے ہاتھوں سے اٹھانا. اور گرد سکینہ کے کئی بار پھرانا. ہوں روز ازلی سے میں شہدائے سکینہ، اور آقا قبر پہ لکھ دیجئے سقائے سکینہ. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. جو خاموش ہیں وہ جانے اور غازی جانے. ہاں جو ہائے کہہ رہی ہیں، بی بی ان کی دعاؤں پہ پہلے نظر کرم، بی بی ان کی دعاؤں پہ ان کے لبوں کی تاثیر ایسی بنا دیجئے، ادھر دعا کرے ادھر سکینہ آمین کہہ دے. عزاداروں عباس جانے لگے. راوی کہتا ہے کوئی شہید مرنے گیا، اس کے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، آواز آتی تھی علی اکبر الوداع، قاسم الوداع، بریر الوداع، قاسد الوداع، حجاج الوداع. لیکن جب عباس گئے سارے خیموں کے پردے اڑ گئے.
ساری بیویوں نے عباس کو حلقے میں لیا، کسی بیوی نے الوداع نہیں کہا، ہر بیوی نے ایک ہی جملہ کہا، عباس ہماری غربت پہ رحم کھاؤ، اے عباس ہماری غربت پہ رحم کھاؤ، اے عباس۔ بہن نے بازو پکڑ کے کہا، جاتے جاتے اتنا بتاؤ بازاروں میں پیدل کیسے چلو؟ اے شیر مجھے اتنا بتا، شرابیوں میں گفتگو کیسے کروں؟ عباس میں تمہارے سہارے آئی تھی مدینے سے، اے بیبیوں تمہاری چادر کی ضمانت واپس لیتی ہوں، دعا کرو میری چادر۔ شہزادہ میرا شیر جیسے ہی دریا پہ آیا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، مشکیزے کو بھر کے غازی واپس چلے، دونوں بازو کٹ گئے۔ کربلا میں ہرملہ 3 تیر سے شعبہ، 3 ڈھالوں والے 3 تیر لے کے گیا، وہ تیر جو ہاتھیوں گھوڑوں پہ چلتے تھے، ایک تیر حسین کے ماتھے پہ مارا، جو اب نہ ہائے کہے تو کب کہے، ایک تیر اصغر کے گلے میں مارا، ایک تیر عباس کے سر کے لیے رکھا، عباس کے سر کا نشانہ لیا، سامنے سے کسی نے مشکیزہ چھیدا، ادھر مشکیزے سے پانی کی دھار نکلی، ادھر عباس نے گھوڑے کے رخ موڑا، جو تیر سر پہ لگنا تھا وہ تیر عباس کی آنکھ، یہی حق ہے، وہ تیر آنکھ میں کچھ بڑے ہاتھوں سے نکال دیے نا تو جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے، دونوں پاؤں رکابوں میں رکھے، شیر زین پہ بلند ہوا، گھٹنوں میں تیر کو دیا، اب جو سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا، عباس زمین، سر پہ اتنے گرز لگے ہیں کہ لاش لانے کے قابل نہ رہی۔ آخری جملہ علم آ جائے گا، راوی کہتا ہے جب علی اکبر کی لاش آئی، سیدزادیوں کی آواز آئی، وعلی اکبر آوا ویلا، جب قاسم کی لاش آئی، وہاں قاسم آوا ویلا، وعلی اصغر آوا ویلا، واحد شہید ہے عباس، مولا نے علم اٹھایا لاش کی طرح۔ جن کے دل میں قبر عباس ہے، سب سے زیادہ منتشر لاش عباس کی ہے، اللہ آپ کو ہائے کے صدقے کربلا دکھائے، ایک بازو محلہ بنی اسد میں، دوسرا بازو جو ہے وہ شارع قریش میں، سر شام میں، بچی کچی لاش اصغر جتنی خواب، آپ اپنا صبر آزمائیں، عزاداروں میں غریب کی غربت آزماؤ، جیسے ہی علم آیا میرے مولا نے خیمے میں لاش کی طرح لٹایا، علم پہ دوپٹے چڑھے ہوتے ہیں، بتاؤں کیوں چڑھے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی صحن میں علم لٹایا، چاروں طرف علی کی بیٹیاں آئیں، اپنی اپنی چادروں کو علم پہ رکھا، ہر ایک نے کہا واہ حجابہ واہ اترتا واردانا، اب جو کہا بھیا عباس کی لاش کیوں نہیں آئی، بہن کو خیمے کا پردہ اٹھا کے دکھایا، عباس کی لاش کے ٹکڑے